بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دیکھیے ہم کر رہے ہیں عارش کے نکاح کے چھواروں کی پیکنگ۔ عارش بھی کروا رہا ہے، میں بھی، ہم دونوں ماں بیٹے لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں۔ یعنی کہ وہ جو ادھر پڑی ہیں پنی ہے وہ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اب ہم ادھر کی کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کر چکی ہے تھوڑی سی ادھر، کیونکہ اس کا نکاح کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو ہم یہ تیاریاں کر کے رکھ رہے ہیں۔ پھر بچے آ جائیں گے تو کرنے نہیں دیں گے۔ تیمور، ایان اور حیدر کرنے نہیں دیتے، چھوٹے بچے ہیں، شیطانی کرتے ہیں، اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے، تو ہم پہلے ہی کر کے رکھ رہے ہیں ان کے آنے سے۔ تو اس لیے میں نے سوچا ہم دونوں ماں بیٹے لگ جاتے ہیں، تو ہم یہ پیکنگ کر رہے ہیں۔ رات کا ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً 8 بج رہے ہیں۔ تو بس آج میں نے روٹی نہیں بنائی تھی، بازار سے منگا لی تھی، تو بس وہی کھا لی ہم نے۔ دیکھیے ادھر کی پنیاں پیک ہو چکی ہیں نکاح کی، جو بٹیں گے چھوارے۔ اب ہم ادھر کی یہ فائنل ہو چکی ہیں، ادھر کی ساری سب فائنل ہو گئی ہیں۔ ابھی اور پیکنگ کرنی ہے ہمیں۔ بس اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ رہے ہیں، نہیں تو پھر ٹائم کے ٹائم کچھ نہیں ہوتا، بھاگا دوڑی رہتی ہے، تو ہم پہلے سے ہی اپنے کر کے رکھ رہے ہیں۔ تھوڑے ہی کم دن رہ چکے ہیں عارش کے نکاح کے۔ دیکھیں میں پھر کر کے آ گئی تھی، اب میں کیڑے مکوڑوں کی دوائی بنا رہی ہوں۔ یہ دوائی بہت اچھی ہے، اس سے ہر طرح کا کیڑا، چھپکلی، ہر طرح کی سب کچھ مر جاتا ہے، تو بہت اچھی دوائی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو میں نے سوچا لو بنا دوں، میرے کیڑے نے کاٹ لیا تھا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں نے سوچا چھڑک کے جب سوئیں گے آج، تو میں بنا رہی ہوں کیڑے کی دوائی۔ یہ بھگونا میرا پکانے کا نہیں ہے، نہ گلاس، میں نے یہ الگ کر دیا ہے، بس اس میں اب کیڑوں کی دوائی بنایا کروں گی۔ اور گلاس بھی اٹھا کے رکھ دیا ہے یہ دھو کے، بھگونا بھی ایک طرف رکھ دیا ہے، اسے ہم پکانے کھانے میں استعمال نہیں کریں گے، بس یہ کیڑوں کی دوائی کے لیے ہی دونوں چیزیں ہم الگ رکھ دیں گے۔ جب بھی بنانی ہوگی اسی میں ہی بنائیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے بوتلیں بھر کے رکھ دی ہیں اس دوائی سے، اسپرے بوتل بھی بھر لی ہے، اور دونوں بڑی بوتلیں بھر لی ہیں، اور تھوڑی سی بچی تھی تو آدھی بوتل یہ چھوٹی والی بھر دی ہے میں نے۔ تو یہ بڑے کام کی دوائی ہے۔ اور نشرہ بھی لے گئی تھی ایک بوتل، اس کے بھی چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے اسے۔ اب دیکھیں میں کچن میں رات کو پوچھا لگا کے صفائی ستھرائی کر کے جب سوتی ہوں تو بالکل بس کچن کا پوچھا لگا رہی ہوں، اور تو میں صبح کو تو کرتی ہوں ایسے گھر صاف کر کے ہی سوتی ہوں میں۔ دیکھیے کلین ہو چکا ہے میرا کچن، بالکل چھوٹا کچن ہے تو آپ کو بھرا بھرا لگتا ہوگا، مگر مجھے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے سامان۔ اب یہ رات کے 12 بج رہے ہیں، عارش کو لگ گئی ہے بھوک، کہہ رہا مجھے روٹی بنا کے دو، تو جسٹ 12 بج رہے ہیں رات کے، اب میں اس کے لیے روٹی بنا رہی ہوں۔ میں نے سوچا چلو بھوکے بچے سوتے اچھا نہیں لگتا، میں تو اس کے پاپا کو بھی راتوں کو بنا کے دیتی تھی، وہ بھی کبھی بھی مجھے سردیوں کی رات پہ کہتے تھے بھوک لگ رہی روٹی بنا کے دو، تو تازی روٹی بناتی تھی، باسی نہیں کھلاتی تھی۔ ویسے بھی آج بازار سے منگائی تھی تو پیٹ نہیں بھرتا، بازار کی روٹیوں میں پتلی پتلی رہتی ہے چپاتی، تو اس کو پھر بھوک لگ گئی تھی تو میں نے سوچا چلو بنا ہی دوں۔ تو 5 روٹی کا آٹا تھا گندھا ہوا، تو میں نے 5 کی 5 بنا لی۔ میں نے سوچا جتنی کھائے گا کھا لے گا، اور میں صبح کو کھا لوں گی۔ اگر میرا چینل لائک نہیں کرا تو لائک بھی کریے، سبسکرائب بھی کریے، آپ کا ایک سبسکرائب میری حوصلہ افزائی بڑھائے گا، اور میں اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آؤں گی۔ اور میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ جو روز روز کے کام ہوتے ہیں، ویسے میں چاہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سے، میں کتنی بھی بیمار رہتی ہوں مگر روٹی ہنڈیا میں پیچھے نہیں ہٹتی ہوں۔ کیا کریں، بچے بھوکے سوتے ہیں اور مجھے بھی بھوک لگ جاتی ہے باجی ٹائم، تو میں بھی پکا کے کھا لیتی ہوں، آلکس نہیں کرتی بالکل بھی۔ بس بہت سے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میرے بہت درد یا کچھ ہو جاتا ہے تو میں نہیں بناتی، نہیں تو
کوشش کرتی ہوں کہ پکا لیں اور کھا لیں، بھوک لگے تو۔ بھوکا نہیں سونا چاہیے، نہ سلانا چاہیے۔ اب راتیں لمبی ہو گئی ہیں، ہم نے 6 بجے قریب کھانا کھایا تھا بازار کی روٹی منگا کے، تو اس ٹائم 12 بج گئے، تو عارش کو ہجم ہو گیا ہے، تو یہ بولا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو سردیوں کی راتیں ہیں تو رات کو تو بھوک لگتی ہے۔ گرمیوں میں تو یہ ایک ٹائم بھی نہیں کھایا جاتا صحیح سے کھانا، گرمیوں میں کھانا بالکل بھی نہیں کھایا جاتا، میرے سے بھی نہیں کھایا جاتا۔ سردیوں میں تو انسان خوب اچھی طرح کھا لیتا ہے، پہن لیتا ہے، اچھی طرح سے ہر چیز کھا لیتا ہے۔ تو بس اس طرح سے روٹیاں ڈال رہی ہوں، 5 کی 5 جلدی جلدی، اور پھر اپنے میں لیٹ جاؤں گی۔ ادھر یہ عارش آ گیا تھا، میری ویڈیو پیچھے سے بنا رہا ہے، دیکھیے یہ کہہ رہا ہے بنا لی، میں کہاں بنا لی، کھا لے۔ تو بس یہ 2 روٹی رہ گئی تھی میری اینڈ کی۔ بس یہ روز کے کام ختم نہیں ہوتے ہیں میرے، تو پتہ نہیں کیا شروع سے یہ عادت ہے۔ اب تو خیر میں بیمار رہتی ہوں، پہلے تو اللہ کے شکر سے میں راتوں کو اس کے پاپا کوئی بھی انڈے کے آملیٹ کرواوے تھے، پتہ نہیں کیا کیا پکواتے رہے تھے راتوں کو، سردیوں کی رات کو وہ میگی بنا دو، یہ بنا دو، بھی تھوڑے سے چٹکارے مانگتے تھے، تو میں رات کو ہی اٹھ کے بناتی تھی، آلکس نہیں کرتی تھی۔ اب بھی میں اپنے بچوں کے لیے بناتی ہوں، نشرہ آ جاتی ہے اسے بھی پکا کے کھلاتی ہوں۔ خوشی تو خیر میری کبھی کبھی آتی ہے، وہ تو الٹا مجھے ہی پکا کے کھلاتی ہے، وہ تو صبح ہی اٹھ جاتی، مجھے اٹھنے بھی نہیں دیتی، میں سوتی رہتی ہوں اور روٹیاں پکا کے رکھ دیتی بہت ساری۔ اور جو نا میں جب اٹھتی ہوں تو کام بھی کر کے نمٹ جاتی ہے، وہ تو میری لڑکی ذمہ دار ہے، چھوٹی والی، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، اور جو مجھے اٹھنے بھی نہیں دیتی، سارا کام بھی نمٹالتی ہے، بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، بچے ہونے کے باوجود بھی بس مجھے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب کو کام نمٹا لیتی ہے۔ میں سو کے اٹھتی ہوں تو سارا صاف ستھرا بھی رہتا ہے، اور روٹیاں بھی میری پکی رہتی ہیں ہاٹ پاٹ میں۔ میں سوچتی ہوں انہیں صبح اٹھتے ہی ساری روٹیاں بنا لیتی ہیں، اس کے بچے بیچارے صبح ہی بیچاری کو اٹھا دیتے ہیں خوشی کو، تو میں تو سوتی رہتی ہوں، وہ اٹھ کے اپنے بچوں میں لگ جاتی ہے، اور اپنے بچوں کو لٹا لٹا کے سارا کام بھی نمٹا لیتی ہے، اور روٹیاں بھی صبح ہی پکا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اصل میں نشرہ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ نشرہ بھی اٹھ کے، وہ نشرہ میرے ساتھ اٹھتی ہے جب میں اٹھتی ہوں، چاہے میں 11 بجے اٹھوں یا 10 بجے اٹھوں، تو وہ میرے ساتھ ہی اٹھتی۔ خوشی میں یہ بات ہے وہ پہلے اٹھ جاتی ہے۔ تو نشرہ تو خیر روٹیاں نہیں بناتی، اسے تو آلکس آتا ہے، اسے تو میں ہی پکا کے کھلاتی ہوں ہنڈیا روٹی۔ خوشی تو یہ بھی کہتی لاؤ میں سبزی بھی بنا دوں، یہ بھی بنا دوں، میں بنانے نہیں دیتی، میں کہا نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنا کام کر دیتی ہے یہی بہت ہے۔ روٹیاں بھی میری بنا دیتی ہے، گھر کا کام بھی کر دیتی تھی، وہ زیادہ نہیں آتی کیونکہ دور رہتی ہے دہرادون، تو اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں بھائی، اس لیے نشرہ تو خیر میری یہیں رہتی ہے زیادہ تر میرے پاس ہی۔ اور نشرہ میرا باہر کا کام بھی بہت سنبھال لیتی ہے۔ دیکھیں میں رات کو ہی سارا کچن صاف سف کر کے اپنی کلین کر کے لیٹتی ہوں۔ دیکھیے میں ابھی گیس کا چولہا بھی صاف کر دوں گی، پھر اس سے ویسے تو اللہ کا شکر ہے میری کچن میں کوکریج وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں دوائی ڈالتی رہتی ہوں، باجی ٹائم ہوتا ہے ہاں نظر آ جاتے ہیں، ویسے تو ہے نہیں۔ تو پرسوں چھوٹا سا بچہ کوکریج کا تھا تو میں نے مار دیا تھا، دوائی میں ڈالتی رہتی ہوں تو اس سے ہوتے نہیں ہمارے کیڑے مکوڑے۔ مگر برسات میں جو گرمیوں کی برسات ہوتی ہے اس میں تو ہر طرح کا کیڑا آتا ہے۔ یہاں پر پلاٹ پڑا ہے نا ہمارے گھر کے سامنے، اس میں سے ایک کیڑا آتا ہے، بہت پریشانی ہے ہمیں یہاں پر، اسی وجہ سے پریشانی ہے کہ یہاں کیڑے مکوڑے بہت آتے ہیں، میں گھر میں اس لیے دوائیاں ڈالتی رہتی ہوں۔ دیکھیے دوسرے دن کا ہے صبح کا، میں آپ کو کمرہ دکھا رہی ہوں، عارش نے سارا کمرے کا سامان اوپر ڈال دیا ہے لے جا کے اسٹور روم میں، بس یہ 2 پلنگ ہیں میرے یہاں پر،
اور کمرہ بالکل صاف ستھرا عارش نے کر دیا، بالکل خالی ہے، پلنگ ہاتھوں ہاتھ نکل جائیں گے۔ اور یہ بس یہ میرے سامان رکھا ہے، اس میں میری جرسی وغیرہ ہے، اور یہ اوپر تھوڑا سا کمبل امبل رکھے ہیں۔ صاف ستھرا ہو گیا ہے بالکل کمرہ۔ عارش نے ساری صفائی کر دی تھی، کچن بھی بالکل صاف کر دیا تھا۔ اس دن کتنا پھیلاوا ہو رہا تھا کچن میں، دیکھیے کتنا صاف ستھرا۔ ابھی ہم نے اوپر کا کچن شروع نہیں کیا ہے، کیونکہ میں اکیلی تو ہوں، بس نیچے ہی رہتی ہوں۔ جب کبھی اوپر بھی آیا کریں گے تو اوپر بھی پکا لیا کریں گے۔ عارش کی بہو بھی بنا لے کرے گی۔ میرے کپڑے پھیلنے ہیں، میں نہانے جا رہی تھی، میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں کلپ۔ میں نہا کے آ گئی تھی تو میں کپڑے پھیلا رہی ہوں۔ بہت سردی ہو رہی تھی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی بہت زیادہ، الٹے پیر میں بہت درد رہتا ہے، بس میں اپنے الٹے پیر سے پریشان ہوں اور کمر سے۔ پھر بھی اللہ ہمت دیتا ہے کام کرنے کی، اپنے کام تو سمیٹنے پڑتے ہیں۔ تو کپڑے پھیلا رہی ہوں۔ دیکھو میرا ایلو ویرا کا پیچھے پودا رکھا ہے، کتنا گروتھ ہو رہی ہے اس میں، دیکھیے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ، بہت ہی پھیل رہا ہے یہ۔ بلکہ اس میں روز پانی نہیں ڈلتا، کبھی کبھی میں ہی ڈال دیتی ہوں جب اوپر آتی ہوں۔ اوپر میرا دل لگتا ہے جب بھی میں آ جاتی ہوں، مگر میں اکیلی سی رہتی ہوں، پھر نیچے چل جاتی ہوں، کوئی ہے نہیں نا، بچے ہو تو اوپر بیٹھ بھی جاؤ۔ اب پھر ہمارے جب سے چادر ڈلی ہیں یہ، یعنی کہ سیمنٹ کی چادر جو ڈلی ہیں کچن کے اوپر، تو دھوپ نہیں آتی ہمارے گھر میں، دھوپ کی پریشانی ہو گئی ہے یہاں پر۔ اللہ کبھی پیسے دے گا، اتنا دے گا تو ہم لینٹر ڈلوائیں گے، اور پھر اپنے لینٹر پہ بیٹھا کریں گے اگر میری زندگی رہی تو، کیونکہ دھوپ کی پریشانی مجھے ہو گئی ہے۔ ویسے بھی میرے میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، مجھے دھوپ کی ضرورت ہے، مگر یہاں دھوپ نہیں آتی بالکل بھی، چھائے رہتی ہے، اور گرمیوں میں آ جاتی ہے جہاں میں کھڑی ہوں، پورے میں پھیلی رہتی ہے۔ سردیوں میں بالکل دھوپ نہیں آتی۔ میں پانی سوت رہی تھی، ایک نالی میں نے آگے بھی کھلوا رکھی ہے تو وہیں کر رہی تھی سارا پانی، اور یہ بیچ میں بھی کھلی ہے جہاں میں کھڑی ہوں اس کے اوپر۔ تو میں پودے میں گلسیا سے پانی ڈال رہی ہوں، یہ گلسیا سی چھوٹی سی ہے ہمارے لگی ہوئی ہے ادھر برش دانی کی، تو میں اس سے ہی ڈال دیتی ہوں۔ اس میں کوئی بڑا مگا سا رکھوں گی یہاں، اس سے ایک باری بھر کے ڈال لے کروں گی۔ جب بھی میں آتی ہوں تو پودے میں پانی ڈال دیتی ہوں، اور ماشاءاللہ بہت ہی گروتھ ہو رہی ہے ہمارے ایلو ویرا پودے کی۔ مجھے اچھے لگتے ہیں پودے، مگر جگہ کی وجہ سے میں زیادہ پودے نہیں لگا سکتی کیونکہ چھوٹا مکان ہے ہمارا۔ بس آپ میرے لیے دعا کرنا، اللہ میری صحت تندرستی اچھی کر دے، کیونکہ ابھی میرے سر پہ بہت کام پڑے ہیں، ساری ذمہ داری میرے پہ ہی ہے۔ تو آپ میرے لیے ضرور دعا کرنا، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں دیکھنے میں ٹھیک لگتی ہوں، اندر سے بالکل کھوکھلی ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ ہاں بس یہ تھوڑی سی کلپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں یہاں بازار میں آ گئی تھی تو عارش کا کوٹ پینٹ دیکھنے کے لیے، تو میں یہاں عارش کا کوٹ پینٹ دیکھ رہی ہوں کہ ریڈی میڈ اس کے سائز کا مل گیا تھا، ویسے تو میں نے پسند کر لیا تھا۔ اب تھوڑی سی پینٹ بڑی تھی تو اس کی فٹنگ اور پینٹ اس کے سائز کی کرنے کے لیے دے دی ہے، تو میں آپ کو تھوڑی سی شاپ کی کلپ دکھا رہی ہوں۔